محرم کو امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، منہ پہ خون لگا ہوا ہے، بدن زخموں سے چور ہے۔ میرا مولا دائیں دیکھتا ہے، میرا مولا بائیں دیکھتا ہے، جب کسی کو نہیں پاتا تو ایک صدا دیتا ہے، هل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کرے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اب تو نہ اکبر باقی ہے نہ عباس کے جو حسین کی مدد کو آئے، اب نہ کوئی حر ہے جو یزید کی طرف سے آ جائے، تو آخر حسین یہ صدا کسے دے رہے ہیں؟ حسین کسے کہہ رہے ہیں کہ ہے جو کوئی میری مدد کرے؟ ابھی جو حسین کی یہ صدا، حسین کی یہ آواز، حسین کا یہ سوال، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے اور آنے والی آئندہ ہر قوم کے لیے تھا کہ ہے جو کوئی میری مدد کرے یزیدیت کے خاتمے کے اندر۔ حسین جانتے تھے کہ حسین ابھی چند لمحوں میں شہید ہو جائیں گے، لیکن حسین چاہتے تھے کہ یزیدیت کا خاتمہ کرنے کے لیے حسین کے بعد بھی لوگ موجود ہو۔ یزید دیکھیے، حسین ابن علی نے کہا تھا کہ میں مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یا حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی۔ یزید کون تھا؟ فضیلت انسانیت کو جس نے دعوت کیا ہو اس کا نام یزید تھا۔ تو ہر زمانے میں ایسے افراد موجود ہوتے، تو حسین نے کہا تھا اگر تمہیں کربلا والا بننا ہے تو تم اپنے زمانے کے یزید کو مٹاؤ۔ آج ہم سب یہاں جو اکٹھا ہوئے ہیں، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری اسی حسین کے قول پہ لبیک کی علامت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں مولا آپ نے 1400 سال پہلے آواز دی تھی، ہم آج لبیک کہہ رہے، سلوات پڑھنے بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ جو ہماتم کے لیے ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہ حسین کے ساتھ ہے اور یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ ابھی تو 1300 سال گزر گئے کربلا کو بھی، 1400 سال تقریباً گزر گئے کربلا کو بیتے ہوئے، بہت سارے واقعات 1400 سال میں رونما ہوئے۔ اتہاس کی گردش، ہسٹری کی گردش سے اسے کہاں اڑا دیے پتہ نہیں چلا، لیکن حسین کا کرشمہ الگ ہے کہ 1400 سال بعد بھی حسین سے رونے والے موجود ہیں۔ حسین نے کربلا میں شب عاشور اپنے اصحابوں کا امتحان لے کے فخر کیا تھا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ آخر کیوں حسین بتانا چاہتے تھے کہ میرے اصحاب کی طرح بنو، ہمارا بھی زمانے کا امام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا سے سیکھ لیں تاکہ جب ہمارے زمانے کا امام ظہور کرے تو وہ بھی اپنے کربلا والے اصحاب کے اوپر فخر کرے۔ کربلا بھلے ختم ہو چکی ہو 1400 سال پہلے، لیکن کربلا کا میسج آج بھی زندہ ہے، اور حسین نے یونیورسل میسج کیا ہے۔ حسین نے حل من ناصرین میں یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی مسلمان میری مدد کو آئے یا کوئی ہندو میری مدد کو آئے، کوئی عیسائی میری مدد کو آئے۔ حسین نے ہر انسان کو بولا تھا کہ ہے جو کوئی میری مدد کو آئے۔ کربلا میں سب سے بڑا جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ ہے ایثار کا لیسن، قربانی کا لیسن۔ جب تم دیکھو کہ تمہاری کمیونٹی، تمہارا مذہب انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے نفس کو قربان کر دو۔ کمیونٹی کا نفس، انسانیت کا فائدہ دیکھو۔ اور نظام گرامی حسین کے ساتھ جب حسین مدینے سے چلے تھے تو بہت سے لوگ تھے، پکے سے بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ حسین خود کے فائدے کے لیے نہیں جا رہے، ایثار کرنے کے لیے جا رہے، قربانی کے لیے جا رہے ہیں، انسانیت کے بھلے کے لیے جا رہے، تب لوگوں نے حسین کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ورنہ کربلا، مدینے سے اور مکے سے تو ہزاروں لوگ حسین کے ساتھ چلے تھے، لیکن جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ حسین کا مقصد کوئی تاج و تخت نہیں ہے، حسین کا مقصد کوئی سونا چاندی یا پیسہ نہیں ہے، حسین کو تو صرف انسانیت کا بھلا چاہیے، انسانیت کو فضیلت بخشنی ہے، تو لوگوں نے حسین کو چھوڑ دیا۔ کربلا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا پوچھتی ہے اسلام کو کہ عورت کے بارے میں، تو اسلام میں اس کے اوپر عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن علی جان میں کہتا ہوں کہ اسلام چاہتا ہے کہ اگر عورت بنے تو زینب و زہرا جیسی بنے۔ زینب جتنا حسین نے یزیدیت کی مخالفت کی تھی اتنی ہی زینب نے یزیدیت کی مخالفت کی تھی۔ آپ دیکھیں زینب
صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک سارے مصائب حسین نے برداشت کیے. زینب ساتھ تھی. عصر عاشور حسین سو گئے, زینب اکیلی برداشت کرتی رہی. دیکھیے زینب نے کیا خدا کے اوپر, اپنے خالق کے اوپر بھروسہ دیا. کربلا کا یہ بہت بڑا میسج ہے کہ تمہارے پیدا کرنے والے کے اوپر ہمیشہ بھروسہ رکھو. جس حالت میں بھی تمہیں رکھے اس کا شکر ادا کرو. روایت کہتی ہے کہ جب لاشیں حسین سے زینب کو گزارا گیا, جب اسیران کو گزارا جا رہا تھا, امام حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے, جناب زینب اونٹ کے اوپر ہے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچتی ہے تو جناب زینب فکرہ کہتی ہے اللہم تقبل ھذا القربہ, اے میرے خدا یہ ہدیہ قبول فرما. انصاف سے بتائیے, اگر ہمارے یہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے, ایک یا دو آ جاتی ہے, ہم کیا کیا خدا کو کہتے تھے, اپنے پالنے والے کو, اپنے رب کو کیا کہتے ہیں. یہ زینب نے انسانیت کو بتایا کہ تمہارا خدا, تمہارا پروردگار, تمہارا پالنے والا تمہیں جس حالت میں رکھے اس حالت میں اس کا شکر ادا کرے. کرے محمد اور محمد. حسین نے زندہ باد. میں نے کہا تھا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے اترا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سیدھا سیدھا بات کا ترجمہ کرے تو برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف دعوت دینا ہے. یہ حسین کا دوسرا یونیورسل میسج تھا کہ دیکھو برائی کو روکنے کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ, لیکن برائی روکنے سے پہلے اپنے یہاں کی برائی کو ختم کرو, اپنے نفس کو صاف کرو, خود کو اتنا اچھا بنا لو, سماج کی آدھی برائی کیسے ہی ختم ہو جائے. ایک سوال محمد اور محمد. میں نے جیسے کہا کہ یزید نے فضیلت انسان کو تاراج کر دیا تھا, پامال کر دیا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں آئے, جنگ کی, علی اکبر میدان میں آئے, علی اکبر کے جنگ کی شہید ہو گئے, عباس میدان میں آئے, شہید ہو گئے. یہ سب سمجھ میں آتا ہے, لیکن مجھے انصاف سے بتائیے گا, میں ہر کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی بھی مطلب کا ہو, 35 سال کا انسان اگر جنگ کرتے کرتے مر جاتا, شہید ہو جاتا, سمجھ میں آتی ہے بات. 18 سال کا انسان شہید ہوتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دنیا کا کون سا انصاف مجھے بتائیے کہ یہ اجازت دیتا ہے کہ تم 6 ماہ کے بچے کے لیے, 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی لینے جاؤ, 3 بار کا تیر تمہیں ملے. حسین کی سب سے بڑی قربانی اصغر کی قربانی تھی, اور یہ یزیدیت کے منہ پہ تماشا تھا. اصغر نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی, اصغر تو 6 ماہ کا بچہ تھا. ارے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا, ارے حسین کے اوپر 3 دن سے پانی بھی جو بنتا, ارے اصغر کی ماں رباب کے پاس دودھ خشک ہو چکا تھا. ارے حسین کہاں سے بچے کو پانی پلائے. ابھی تو جب حسین نے ہر من ناصر ان کی آواز کی ہے تو یہ علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرایا. علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرایا. امام خیام میں جاتے ہیں, دیکھا کہ خیام میں رو رہے. امام نے کہا زینب ابھی تک میں زندہ ہوں, رونے کا کیا سبب ہے. تو مولا سے کہوں گا مولا عصر عاشور کے بعد آئیے گا, آپ کو زینب کا رونا بھی ہو رہا نہیں ہے. ارے آپ کے خیام میں آگ لگا دی جائے گی تب کیا ہوگا. حاجی تو حسین سے علی نے کہا کہ بہن زینب کیا مانگ رہا. زینب نے کہا بھیا جب سے آپ نے کہا ہے کہ کوئی میری مدد کرنے کو ہے, اس بچے نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. حسین نے کہا ہے کہ لاؤ بہن زینب, اس بچے کو مجھے دے دو, شاید یہ فوج اشکیا کہ یزید کی فوج کو رحم آ جائے اور میرے بچے کو پانی دے دے. حسین لے کے کیا چلتے ہیں اصغر کو, 6 ماہ کا بچہ, کتنا چھوٹا سا بچہ ہے, حسین لے کے چلا رہے. حسین آ کر یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے فوج یزیدی, تمہاری نظر میں خطاوار ہوں, ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, لیکن 6 مہینے کے بچے نے کون سی خطا کی ہے. ارے 3 دن سے اس بچے پہ پانی بنتے, اس کی ماں کا دودھ کچھ ہو چکا ہے. ابھی تو اتنے ذلیل لوگ تھے, اتنے نامراد لوگ تھے, کسی نے کچھ جواب نہیں دیا. اب حسین نے علی اصغر سے کہا ہے علی اصغر تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے, اپنی حجت تمام کر. عجیب و روایت کہتی ہے 6 مہینے کا بچہ سوکھی ہوئے ہونٹ پکڑائے ہوئی زبان سے پھرانا شروع کیا. ارے ایسا لگ رہا تھا کسی مچھلی کو پانی سے نکالو. ارے وہ کیسے تڑپتی ہے, اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا.
अजीजों, पौधे अशिया में कोहराम बरपा हो गया, लोग रोने लगे। उमर साथ ने देखा कि लोग रो रहे हैं, उमर साथ तो खतरा में कि वो ये 6 महीने का बच्चा मेरी फौज के अंदर इंकलाब ला देगा। वो कहता है आईना आईना हुरमला, हुरमला तू कहाँ है? हुसैन के कलाम को कथा कर। रिवायत कहती है अचानक से एक 3 बाल का तीर चिल्ले कमान से रिहा होता है। हुसैन के हाथों पर असगर का गला, हुसैन के बाजू। अरे तारीख कहती है उस वक्त पर करबला में सन्नाटा छा गया। अरे हुसैन उस बच्चे को देखते रह गए। अरे जिसके लिए मैं पानी मांगने आया था, अरे इन लोगों ने 3 बाल का तीर देकर शहीद कर दिया। आदमी तो हुसैन बच्चे को देख रहे हैं, हुसैन को समझ नहीं आ रहा रबा आपको क्या जवाब दे मेरा मौला। हुसैन आगे बढ़ते खयाम की तरफ जाते हैं। अरे आगे बढ़ते लेकिन फिर ख्याल आता है रबा को क्या मुंह दिखाएंगे। मौला मौला 7 मरतबा आगे गए, 7 मरतबा पीछे आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन अमरे। आज़ीज़ो हुसैन ख़याम पर पहुंचे, आवाज देते शर्मिंदगी से रबाब रबाब आकर असगर को ले लो। रबाब से पहले सकीना ख़याम पे पहुंच गई। अरे सकीना ने देखिए बाबा असगर पानी पी आया, मैं प्यासी रह गई। अरे मेरा मौला हुसैन क्या जवाब दे। अब आके दामन को हटाया, सकीना ने देखा अरे 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया। रबाब खैमे में खड़े खड़े कह रही थी ए बेटा क्या तेरे जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है। वाह मोहम्मदा वाह। अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। और इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, सुनते हैं वहाँ कोई अज़ादार नहीं है। एक और बाबा ने बुलंद नारे सलवात। મહુવાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબ, મહુવાની સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો જીતિનભાઈ, નટજીભાઈ, રૂપાલભાઈને તમામને વિનંતી કે એ પોતાના અકીદતના કલામ અને પોતાના અકીદતના ફૂલ રીતે તાઝિયા અને અલ્લાહ મુબારકને ચાદર ચડાવશે તો દરેક ભાઈઓ શાંતિથી 2 મિનિટ ઊભા રહે અને હુસૈનિયા જિંદાબાદ બોલે ત્યાં એની બાદ માતમ શરૂ કરવામાં આવશે। દરેક હોદ્દેદારોને વિનંતી કે ત્યાંથી આવીને ચાદર ચડાવે અને તાઝિયા અને અલ્લાહ મુબારકને હુસૈનિયા જિંદાબાદ, હુસૈનિયા हुसैनियत, यजीदियत, हुसैनियत, 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 यार हैदरी